الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين الهادين وأصحابه الأكرمين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فقال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. من علينا ربنا إذ بعث محمدا، أيده بأيده، أيدنا برحمته، أرسله مبشرا وأرسله ممجدا. صلوا عليه دائما، صلوا عليه سرمدا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بمصطفیٰ برساں خویش را کے دین ہماؤز، اگر بہو نہ رسیدی تمام گولہ حدیث. ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کر نمی آیت جنید و بایزیدی گا. سرور کہو کہ مالک و مولا کہو تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہو تجھے. تیری صفات عیب تناہی سے ہے بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. معزز سامعین کرام، رونق اسٹیج، سرپرست اجلاس، شہزادہ حضور غوث الثقلین حضرت مولانا سید احمد نور اللہ حسنی الحسینی قادری دامت برکاتہم العالیہ، سجادہ نشین بارگاہ شاہدیہ اکمال شریف، مولانا سید مختار پاشا حسینی چشتی مرزائی صاحب مجد اللہ العالی، مولانا شاہ محمد حکیم شریف چشتی مرزائی اعجاز بابا صاحب حفظہ اللہ، مولانا شاہ محمد نصیر الدین چشتی مرزائی، المعروف نسیم بابا صاحب حفظہ اللہ، و دیگر علماء کرام، حفاظ زمین احترام، رونق اسٹیج، مشائخ عظام، بزرگان ذی وقار، برادران ملت اسلامیہ و پردہ نشین، عزت مآب خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات، رب کریم نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 1,24,000 انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، اور 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ نے اولاد عطا فرمائی. ان میں سے اکثر کو اللہ نے بیٹے عطا فرمائے، بیٹیاں عطا فرمائی، نواسے عطا فرمائے، پوترے عطا فرمائے، ان کی نسلوں کے سلسلوں کو جاری فرمایا. لیکن حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبروں کو اولادیں ضرور عطا فرمائی، لیکن کسی بھی پیغمبر کے نواسے کو جنت کا سردار نہیں بنایا، کسی بھی پیغمبر کی شہزادی کو جنت کا سردار نہیں بنایا.
بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر جنت کا سردار بنایا تو مصطفیٰ کے نواسوں کو بنایا، اور جنت کی سردار بنایا تو مصطفیٰ کی شہزادی کو بنایا، اور انسانیت کو بتایا 1,24,000 پیغمبروں کے خاندانوں میں میرے محبوب کے خاندان کی طرح جب کسی کا خاندان نہیں ہے تو 1,24,000 میں میرے محبوب کی ذات کی طرح کسی کی ذات بھی نہیں ہوگی۔ سرور عالم مراد بندہ و مولا ہے آپ، عشق کا مسعود ہے اور حسن کا بچہ ہے۔ میرے آقا رحمت للعالمین ہے، میرے آقا سارے عالموں کے لیے رحمت ہے، میرے آقا دنیا کے لیے بھی رحمت ہے، میرے آقا قبر کے عالم کے لیے بھی رحمت ہے، میرے آقا محشر کے عالم کے لیے بھی رحمت ہے، میرے آقا اس امت کے لیے بھی رحمت ہے، میرے آقا پچھلی امتوں کے لیے بھی رحمت ہے، بلکہ میرے سرکار کی شان یہ ہے کہ امت میں تو امتیں ہیں، میدان محشر میں اگر انبیاء بھی کسی کی رحمت کے سائے میں جگہ حاصل کریں گے تو وہ سایہ فقط محمد مصطفیٰ کا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ انبیاء نے تک لیا ہے کام ان کے نام سے، کس کے سر ایسا نہیں کامل میرے سرکار کا۔ کوئی ہے تو زمین پر آیا ہو جس کے اوپر میرے سرکار کا احسان نہیں ہے؟ ارے میرے سرکار کا احسان تو ملائکہ کے اوپر بھی ہے، کیونکہ حضور اس عالم کی بھی رحمت ہے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، چاہے جس میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ یہ ہم گناہگاروں پہ سرکار کائنات کا احسان ہے کہ اس عالم کو حضور نے پسند فرمایا ہے۔ حضرات میرے آقا کی محبت، میرے آقا کا ادب، میرے آقا کا عشق، میرے آقا سے وابستگی، حضور کی وابستگی، اسی کا نام دین ہے، اسی کا نام اسلام ہے، اسی کا نام مذہب ہے، اسی کا نام ملت ہے، اسی کا نام ایمان ہے۔ ایمان فقط عشق محمد مصطفیٰ ہے، اسلام فقط حب محمد مصطفیٰ ہے۔ جس کو سرکار نہ ملے اسے خدا کبھی نہیں مل سکتا، اور لاکھ سجدے کرے، لاکھ نمازیں پڑھے، اس کی پیشانی پہ سجدوں کے کٹے ہوں گے، سینے میں مصطفیٰ نہ ہوں گے، خدا کبھی نہیں مل سکتا۔ خدا جس کو ملا مصطفیٰ سے ملا ہے، بلکہ ہمیں تو رحمان ملا مصطفیٰ سے ملا، ایمان ملا مصطفیٰ سے ملا، قرآن ملا مصطفیٰ سے ملا۔ ہماری حقیقت تو یہ ہے کہ ہماروں کو جو ملا ہے مقدر سے ملا ہے، اور مجھ کو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ ہم نے تو سب کچھ سرکار مدینہ کی چوکھٹ سے پایا ہے، ہمارا جو کچھ ہے امینہ کا نام ہے، ہمارا ایمان کا بھروسہ حضور کی زبان مبارکہ ہے، سرکار ہے تو ایمان ہے۔ کیونکہ کوئی آدمی اگر کسی مقام پہ بیٹھا ہو، آپ حضرات اس طرح متوجہ رہے، حضور کا ذکر ہو رہا ہے تو زیادہ دیر میں بھی نہیں بولوں گا، تھوڑی دیر آپ حضرات برداشت کر لیجئے، اب یہاں تک بیٹھ گئے اور تھوڑی دیر بیٹھ جائیے۔ حضرات کوئی آدمی آیا اور جو سچا مشہور ہے، آکے یہاں آکے کہنے لگا کہ فلاں چوراہے پر آگ لگ گئی۔ سچا مانا اس لیے آپ اس کی بات پہ بھروسہ کریں گے، لیکن کوئی آدمی آیا تو جھوٹا مشہور ہے، شیر آیا کی گت ہو گئی، ہمیشہ بولتا جھوٹ بولتا، جب بولتا جھوٹ بولتا مشہور ہے، آگے بولا فلاں چورستے پہ آگ لگ گئی، لوگ کہیں گے نہیں نہیں بیٹھو اپنی جگہ، کیونکہ یہ تو جھوٹا مشہور ہے۔ پتا کیا چلا؟ جو خبر دی جا رہی ہے آپ نے اس کو بعد میں مانا ہے، جو خبر دینے والا ہے آپ نے اس کو پہلے مانا ہے۔ اگر خبر دینے والے تو پہلے مان لیتے، یعنی جھوٹا ہے تو آپ خبر کا بھی انکار کر رہے ہیں، وہ سچا ہے تو آپ خبر کو مان رہے ہیں۔ پتا کیا چلا؟ خبر وہی مانی جاتی ہے جو خبر دینے والا سچا ہوتا ہے۔ اسی طرح رب کریم کے اگر ہونے کی خبر کسی نے دی ہے تو آمنہ کے لال نے دی ہے، آپ نے پہلے مصطفیٰ کو مانا ہے، بعد میں خدا کے ہونے کو مانا۔ طریق عشق میں ایسا بھی ایک مقام آیا، خدا کے نام سے پہلے نبی کا نام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کریم آقا ہمیں عطا فرمایا جس کی زبان کا بھروسہ ہمارا ایمان ہے۔ بن دیکھے خدا سے محبت، بن دیکھے خدا کی عبادت، بن دیکھے خدا کی اطاعت کون کس لیے کر رہا ہے؟ فقط آمنہ کے لال کی زبان پہ بھروسہ ہے۔ سرکار نے فرما دیا اللہ ہے تو سب نے مان لیا کہ اللہ ہے۔
حضور کی محبت کے سوا ایمان کچھ نہیں ہے. ایمان ہم جہاں ڈھونڈ رہے ہیں، ایمان ہمارے سجدوں میں نہیں ہے، ایمان ہماری نمازوں میں نہیں ہے، ایمان ہماری عبادتوں میں نہیں ہے. ایمان ہے تو مصطفیٰ کی چوکھٹ پر ہے، ایمان ہے تو مصطفیٰ کی محبت میں ہے. مصطفیٰ کی محبت میں جو جیا وہ مومن ہے، مصطفیٰ کی محبت میں جو مرا وہ مومن ہے. میں آپ سے پوچھوں نماز کب آئی؟ جب نبوت کا اعلان حضور نے فرمایا اس کے 9 سال کے بعد نماز آئی، اس کے بعد میں زکات، اس کے بعد میں روزہ، اس کے بعد میں حج آیا. اب آپ سے بحث کروں کہ 9 سال تک جب نماز آئی نہ روزہ آیا نہ حج نہ زکات، صحابہ چلتے جاتے تھے موسم. سرکار صدیق اکبر تو پہلے دن ہی مسلمان ہو گئے تھے نا. نماز نہیں آئی پڑھنے کے جب آئے نہیں حکم تو پڑھیں گے کیسے؟ ہے کہ نہیں ہے؟ سجدے کا حکم ہی نہیں ہے تو کریں گے کیسے؟ جب نماز نہیں آئی، روزہ نہیں آیا، حج نہیں آیا، زکات نہیں آئی تو صحابہ کرتے کیا تھے؟ صحابہ کا جینا مرنا یہ ہوتا فقط مصطفیٰ کا جیسے بات دیکھتے جاتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. وہ سلفے بلین دیکھتے، وہ روحے منصوعہ دیکھتے، ان کی نماز یہی تھی، ان کا حج یہی تھا، ان کا روزہ یہی تھا، ان کی عبادت یہی تھی. وہ مصطفیٰ کو دیکھنے کے سوا جانتے ہی نہ تھے، مصطفیٰ کے نام پہ قربان ہونے کے سوا کچھ نہیں جانتے تھے. اگر آپ غور کیجئے صحابہ کی محبت کا عالم یہ ہے کہ ایک آدمی احرام کی حالت میں کعبہ شریف کے سامنے گیا اور وہاں سے واپس آ گیا. احرام کی حالت میں کعبہ گیا، واپس آ گیا. دنیا کی کسی کتاب میں آپ کو نہیں ملے گا کہ کوئی آدمی احرام کی حالت میں حرم کعبہ جائے بغیر طواف کرے کہ واپس آ جائے. یہ دنیا کے کسی علم کی کتاب میں نہیں ملے گا، مصطفیٰ کے عشق کی کتاب کے اندر ملے گا. اب یہ عشق کی کتاب کیا بڑھاتی ہے؟ عاشقوں دلدلوں کا دور ہی کچھ اور ہے، ہوش والوں کا طریقہ اور ہے، دلدلوں کا اور ہی کچھ اور ہے. آپ غور کیجئے امیر المومنین خلیفہ راشد سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے اس نے حجتیہ کے موقع پہ روانہ فرمایا تھا. کہاں روانہ فرمایا کہ عثمان جاؤ مکے والوں سے بات کرنا اور ان سے کہنا کہ ہم حج کے لیے آنا چاہتے ہیں. مکے والوں کے پاس بات چیت کے لیے سرکار عثمان غنی پہنچے. لوگوں نے مکے والوں نے کہا اس سال تو نہ آپ کے نبی کو اجازت ہوگی نہ ان کی امتیوں کو اجازت ہوگی، لیکن عثمان چونکہ آپ سے ہمارے تعلقات اچھے ہیں، آپ یہاں تک احرام کی حالت میں آ چکے ہیں، آپ سے ہم کہہ رہے ہیں آپ چاہتے ہیں تو کعبے کا طواف کر لیجئے، حجر اسود کا بوسہ دے دیجئے، آپ چاہے تو اس سال عمرہ کر لیں، آپ کے نبی کو اگلے سال اجازت ہوگی. سرکار عثمان غنی نے معاشروں کا طریقہ بتا دیا، ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب تک میرے مصطفیٰ کعبے کا طواف نہ کرے غلام بھی طواف نہیں کرے گا. سرکار عثمان غنی کعبے کا طواف بغیر کرے احرام کی حالت میں صحن کعبہ سے پلٹ کے آ گئے اور دنیا کو بتا رہے ہیں جس کے طواف سے میں اپنے آپ کو روکتا ہوں وہ کعبہ ہے، اور جس کی محبت میں روکتا ہوں وہ کعبے کا کعبہ ہے. غور سے سن لو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو، حاجیوں شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ کو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. رب کریم نے اپنے حبیب کو بنایا ہی ایسا. صحابہ کرام نے کیا دیا؟ صحابہ نے صرف عشق مصطفیٰ کا درد دیا ہے. آج دنیا کعبے کی بات کرتی ہے، ارے کعبے کے دروازے کو جو راستہ جاتا ہے وہ مدینے کی گلی سے ہو کے جاتا ہے. اس کو مدینے والا نبی آپ سے خدا نہیں مل سکتا. ارے خدا کا کوئی گھر نہیں ہے، اس بے گھر کے گھر کا پتہ کس گھر میں ہے وہ مصطفیٰ کا ہے. میرے آقا میرے مالک کا گھر سرکار کا گھر ہے، شعور بندگی صدقے اتر سرکار کا گھر ہے. میرا کیا واسطہ ہے اور دعوت دین محشر سے قیامت میں میرے چھپنے کا گھر سرکار کا گھر. اگر آپ کا غور کیجئے صحابہ نے کیا دیا ہے. سرکار بلال حبشی جن کو سیدنا بلال کہنے کا حکم دیا گیا، جن کو غلام کہا جاتا تھا، وہ غلام
کعبے کے قریب آنے سے روکا جاتا تھا. وہ کہا جاتا تھا کہ تم غلام ہو, کعبے کے قریب مت آنا. جب مکہ فتح ہوا میرے سرکار نے کیا ارشاد فرمایا, بلال یہ وہ کعبہ ہے جس کے قریب آنے سے تمہیں روکا جاتا تھا. آج محبت رسول کا ہم صلہ دینے پر آئے ہیں, کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دے دو. بلال حبشی کو جب صلہ دیا ہے مصطفیٰ نے, کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر بلال حبشی نے پوچھا, یا رسول اللہ آج تک اذان دیتا تھا, کعبے کی طرف پلٹ کے دیتا تھا, آج میں خود کعبے پہ چلا ہوں, کس طرح پلٹ کے اذان دوں. سرکار نے فرمایا, بلال جس طرف ہم کھڑے ہیں اسی طرف پلٹ کے اذان دو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت. گویا کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے سیدنا بلال حبشی اعلان کر رہے ہیں, کعبہ کو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ نہیں. حضرات میرے سرکار کی محبت کے سوا صحابہ نے کیا درج دیا ہے. وہ تو فقط قربان ہونا جانتے تھے, وہ نہیں جانتے تھے کہ دنیا کیا کہتی ہے. وہ بس اتنا جانتے تھے میں پیدا ہوا ہوں تو مصطفیٰ میں بننے کے لیے پیدا ہوا. ایک صحابی ہے حضور کی بارگاہ میں آ کے کھڑے ہوئے, غزوہ احد کے موقع پر سرکار کائنات جلوہ فرما ہے, چاروں طرف سے تیر تلواروں پر کھڑا رہے ہیں, سرکار تشریف فرما ہے. وہ صحابی آئے آتے حضور کی طرف ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. سرکار نے ارشاد فرمایا, کیا کر رہے ہو؟ عرض کیا, یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ تیر میرے جسم پہ لگے, میں چاہتا ہوں کہ تلوار میرے جسم پہ لگے, میں چاہتا ہوں کہ پتھر میرے جسم پہ لگے, جو آپ تک آئے میں اسے آپ تک آنے نہیں دوں گا. سرکار نے فرمایا تو پھر اس طرف پلٹ کے کھڑے ہو جاؤ, کیونکہ اگر پیٹھ پہ زخم ہوگا شہادت بھی مل جائے گی تو دنیا کہے گی شاید میدان چھوڑ کے بھاگ رہا تھا, اسی لیے پیٹھ پہ بار کھایا. اس صحابی رسول نے عرض کیا, یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان, سرکار میں یہ نہیں جانتا دنیا کیا کہے گی, اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ دنیا کیا کہے گی. اس کا سرکار میں اتنا جانتا ہوں کہ آپ کی طرف پیٹھ کر کے کھڑا نہیں ہو سکتا. اس سے کچھ مطلب نہیں, کیا عشق کا انجام ہے, تم پہ صدقے ہو کے مر جانا ہمارا کام ہے. آپ صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھیں تو صحیح, اور کیوں نہ ہو پیدا کرنے والے نے ایسی شان سے محبت بتائی ہے کہ مصطفیٰ کے جیسا کسی کو بنایا ہی نہیں, بلکہ مصطفیٰ کا خیال آیا تو کعبہ بدل دیا گیا ہے, مصطفیٰ کے خیال میں قبلہ بدل دیا گیا. یہ نہیں کہا گیا کہ محبوب کیا چاہتے ہیں, سوچیں گے ہم لوگ اپنا فیصلہ صادر کریں گے, جب وقت آئے گا جب بولیں گے نہیں, قد رہا قد لوحدی کا فسرا فلنولینک قبلۃ ترضاھا. میرے پیارے آپ کی آنکھیں ہمارے آسمان کی طرف مڑ رہی ہے, قبلہ بدلنا چاہتے ہیں بدل دیجیے, نماز کے بیچ میں بدل دیجیے, نماز بعد میں پوری ہوگی, آپ کی مرضی میں نے پوری کی. اللہ نے اس قریب کا دعوت ہمارا ہے ہمارے ہاتھوں میں, کس کا غلام بنا کے پیدا کیا ہے, کیسی شان والا نبی اللہ نے عطا فرمایا ہے. اے حضرت ایوب علیہ السلام ایک مقام سے گزر رہے, ایک نابینا آدمی بیٹھا ہے, بیٹھ کے اس نے کہا, حضرت ایوب سامنے سے گزرے تو اس نے پکارا, یا محمد یا محمد یا محمد. حضرت ایوب حیران ہوئے, پلٹ کیا ارشاد فرمایا, تم بار بار مجھے اس نام سے کیوں پکار رہے؟ تو اس نابینا آدمی نے کہا کہ مجھے آپ کے گزرنے پر نبی آخر الزمان کی خوشبو آ رہی تھی, اسی لیے میں نے آپ کو اس نام سے پکارا, کیونکہ آپ کے گزرنے پر مجھے نبی آخر الزمان کی خوشبو آ رہی تھی. تو اس نے جب یہ کہا, حضرت ایوب نے ارشاد فرمایا, میں نبی آخر الزمان محمد نہیں ہوں, لیکن میں اللہ سے دعا مانگتا, اگر پیدا ہونے سے پہلے مجھے موقع دیا جاتا مانگنے کا تو میں اللہ سے مانگتا, اے اللہ مجھے پیغمبر مت بنا, بلکہ محمد کے گھوڑے کی نام بنا کے پیدا کر دے. آپ اور یہ پیغمبروں کی خواہش ہے. احیاء القلوب کے اندر امام محمد ولی الدین بقائی رحمۃ اللہ علیہ, ریاض الناصرین کے اندر امام شیخ محمد ابن محمد بہاوی رحمۃ اللہ علیہ, یہ اکابرین کی بات کر رہا ہوں, آج کل کی کتابوں کی بات میں نہیں کر رہا ہوں, کیونکہ آج کل لوگ کہتے ہیں یہ تو اہل سنت کر رہے ہیں, یہ بھی نہیں تھا وہ بھی نہیں تھا, یہ نئے نئے کام کر رہے ہیں. بات یہ ہے یہ بھی تھا وہ بھی تھا, تم نے
آپ غور کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس شان سے محبوب سے محبت فرماتا ہے، اور محبوب کیسی شان والا ہے۔ آپ غور فرمائیے کہ احیاء القلوب کے اندر ایک آیت وہ ہے جس کا آدھا حصہ تو سبھی جانتے ہیں، اس کا اگلا آدھا حصہ میں آج بیان کر رہا ہوں۔ پہلا آدھا ذرا اختصار کے ساتھ سن لیجیے کہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج تشریف لے گئے، جب عرش کے پاس پہنچے تو حضور کو خیال آیا کہ نالین اتارے۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا محبوب نالین کے ساتھ عرش پہ آ جائیے۔ تو سرکار نے عرض کیا میرے مالک، جب آپ نے حضرت موسیٰ کو دور پہ بلایا تھا تو ارشاد فرمایا تھا فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، اے موسیٰ آپ مقدس وادی پر آ چکے ہو، اپنی نالین کو اتار لو۔ وہ تو کوہ طور تھا، یہ تو آپ کا عرش ہے، میں آپ کے عرش کے قدم میں اپنی نالین اتارنا چاہتا ہوں۔ سرکار نے جب یہ فرمایا تو رب کریم نے ارشاد فرمایا محبوب وہ موسیٰ تھے، آپ مصطفیٰ ہیں، وہ خود آئے تھے، آپ بلائے گئے ہیں، وہ طالب تھے، آپ مطلوب بن کر آئے ہیں، وہ قاصد تھے، آپ مسعود بن کر آئے ہیں، آپ لولا کما خلقت الافلاق کی شان رکھنے والے ہیں کہ کائنات سجی ہے تو آپ کے لیے سجائی گئی ہے۔ اب آپ غور کیجئے، اس کے بعد جو روایت، اس کے بعد جو تواتر کے ساتھ، اس کے بعد جو روایت نقل ہے اس کے ساتھ، ان بات پر غور کیجئے۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ محبوب ہم نے موسیٰ کو نالین اتارنے کا حکم اس لیے دیا تھا کیونکہ کوہ طور پہ ہماری تجلی ہونے والی تھی، اور طور چونکہ مقدس ہونے والا تھا۔ ہم یہ چاہتے تھے کہ موسیٰ نالین اتار کے آئیں گے تو کوہ طور کی مٹی موسیٰ کے قدموں پر لگے گی تو موسیٰ کی عزت میں اضافہ ہوگا، موسیٰ کی بزرگی میں اضافہ ہوگا۔ لیکن آپ کو ہم نالین کے ساتھ آنے کا حکم اس لیے دے رہے ہیں کیونکہ آپ نالین کے ساتھ آئیں گے تو آپ کی نالین کی مٹی جب عرش میں لگے گی تو عرش الہی کی عزت میں اضافہ ہوگا۔ آپ غور کیجیے میرے سرکار کی شان کیا ہے۔ ارے میرے سرکار سے جو شہر بن رہا ہے وہ عزت دار ہے۔ میرے سرکار کا ایک ایک غلام کائنات کا تاجدار ہے۔ جس شہزادے پہ نظر اٹھاؤ وہ بادشاہی کرتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ کو سرکار امام حسن امام حسین سے لے کر ائمہ اہل بیت سے لے کر غوث جیلانی ہو، خواجہ اجمیری ہو، محبوب الہی ہو، سابیہ کلیانی ہو، بندہ نواز کے سودراز ہو، آپ اس پہ نگاہ اٹھا کے دیکھیں گے مصطفیٰ کا ایک ایک مرنے والا کائنات میں حکومت کرتا ہوا نظر آئے گا۔ آج جو مصطفیٰ پہ مر مٹا، آج کائنات اس کے نام پہ مرنے کو تیار ہے۔ میرے سرکار محبتوں کا صلہ دیتے ہیں، حضور کی محبت ہمیشہ صلہ دیتی ہے۔ قصیدہ بردہ شریف، قصیدہ بردہ شریف ہم سب سنتے ہیں اور بہت زیادہ پڑھا بھی جاتا ہے، روئے زمین پر سب سے زیادہ پڑھا جانے والا قصیدہ۔ اس قصیدے پاک کی فضیلت کا عالم یہ ہے کہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آج بھی جو کفن لگے ہوئے ہیں اور خفلوں میں بھی اس کے اشعار لکھے ہوئے ہیں۔ ہم جو پڑھتے ہیں یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم، اس کے لکھنے والے امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ۔ امام شرف الدین بوصیری بڑے شاعر تھے اور بڑے بڑے بادشاہوں کے قصیدے لکھا کرتے تھے، اور بادشاہوں کو بلاتے تھے، اپنی شان میں قصیدے دکھاتے تھے، پیسے دیا کرتے تھے۔ بادشاہوں کی عادت ہوتی میری بابا ہونا، یہ آپ بات ہے، اپن بادشاہ نہیں ہے تو اپنی عادت یہ ہے میری بابا ہونا، کسی کی ہو نہ تو ہو، پہلے پوری صحیح چپل نہیں ہوگی، بابا میری ہونا۔ اپنا بھی لکھا ہے، اپن بھی اپنے اندر بادشاہ بنے میں ہے، اپنے سے بڑا بادشاہ کوئی بھی نہیں ہے سمجھ۔ میری تعلیم کا راسو والا اچھا، جو میرے سے ہاتھ صحیح نہیں ملایا انہیں برا، جو میرے سے نظر پھیری کرا انہیں برا، انہیں کتا بھی اچھا ہوگا برا میرے سے صحیح نہیں ملا۔ ایسا دکھ رہا ہے کہ اللہ کامیابی کا معیار آپ کو بنا کے پیدا کر دیا، آپ سے اچھا ملا سوالا اچھا، نہیں ملا سوالا نہیں، ارے گناہگاروں پہ ہنسنے والوں، نہ یوں کسی کی ہنسی اڑاؤ، نہ جانے کس کے حصے میں آئے خدا کی رحمت کا شامل آنا۔ دنیا کیا جانتی ہے کہ کون اللہ کے پاس کیا عزت والا ہے، کس کا اللہ کے پاس کیا مقام ہے، اپنا کیا ہے میری تعریف کرو۔ مولانا صاحب میرے بارے میں کیا بولے، ارے بہت تعریف کرنا تھے آپ کی، انہوں بھی بہت پیارے آدمی ہیں، دس آدمی ہے وہ تعریف شروع۔ اگر کوئی آدمی آپ کو بولا مولانا صاحب میرے بارے میں کیا بول رہے تھے،
تو بولے ارے نہیں ہم آپ کے بارے میں بہت برا بنا بول رہے تھے. انہیں کیا ہے بیوقوف ہے کچھ بھی نہیں ہے انہیں. ارے نہیں صاحب ہم اچھے ہو ٹھیک ہے ان کی اچھائی دیکھ رہے ہیں ان کے باوا کا سے مان تمہارے ہمارے پاس کا مثال بتا رہا ہوں ان کے باوا دادا پردادا سب کو کتنے داتے کئی کے واسطے میرے کو برا بولا کیسا برا بولا میرے کو. اچھا وہ غلطی بھی بولتا ہے کہ اس میں ہے وہ بھی بولتا ہے کہ اس میں نہیں ہے. کئی کے واسطے ہمارا کو عادت ہو گئی ہم اپنے نفس کو یہ عادت ڈال دیے. کیا عادت ڈال دیے کہ میری تعریف جو کرا انہیں اچھا جو میری تعریف نہیں کرا انہیں برا. یہ ہم نفس کو ڈال کے یہ عادت اور یہی عادت بدلنے کے لیے خانقاہوں میں آنا ہے. اس بات سے یہاں پہ لا کے کیا کرتے بعد میں سلطان نے سبق بعد میں پہلے جھکو اپنے آپ کو جھکاؤ اپنی انا کو بھلا کرو کیونکہ سوالے کے بعد بھی انا باقی رہ جاتی ہے تو ابلیس کی طرح بندوق ہو جاتا ہے. اور اگر کچھ بھی نہیں آیا انا نہیں ہے انا ختم ہو گئی. اخی سراج الدین چشتی آئین ہند سرکار محبوب الہی کے خلیفہ ہے کچھ بھی نہیں تھا آپ کے بعد. پھر بھائیوں نے آ کے سرکار محبوب الہی سے عرض کیا حضور آپ ان کو خلافت دے دیجیے اخی سراج الدین چشتی کو خلافت دے دیجیے. تو حضرت محبوب الہی نے ارشاد فرمایا وہ بہت بڑا عاشق تو ہے اس کے اندر انانیت نہیں ہے تکبر نہیں ہے سب ہے لیکن وہ علم نہیں رکھتا اور خلافت کے لیے علم ضروری ہے. یہ اور بات ہے کہ محبوب الہی کے پاس تو خلافت دینے علم ضروری تھا. آج تو خالی آفت بار میں خلافت دے بار کسی کو دیکھو شاندار آفت یہ میرا خلیفہ مدش ہو گیا. اللہ حفاظت فرمائے. حضرات اب آپ غور کیجئے سرکار نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرما رہے ہیں اس کے پاس علم نہیں ہے تو پورے پیر بھائیوں نے مل کے 6 مہینے میں ان کو علم سکھایا. تو 6 مہینے میں کیونکہ انا فنا ہو چکی تھی 6 مہینے کے اندر اس شان کے مالک ہوئے کہ ہدایت ان نہ ہو. علماء کہتے ہیں آپ پوچھئے پورے بر صغیر کا کوئی ایک مدرسہ بھی کسی بھی مسلک کا ایسا نہیں ہے جس میں ہدایت نہ ہو پڑے بغیر کوئی عالم بن کے دکھا دے. آج پورے بر صغیر میں کوئی عالم بنتا ہے اخی سراج الدین چشتی کی کتاب پڑھ کے بنتا ہے. صرف 6 مہینے کے اندر یہ علم اللہ نے عطا فرمایا. اور پھر خالی علم نہیں ملا جب اللہ فتح کی نا تو خالی علم نہیں ملتا یا خالی نام نہیں ملتا. ان کا سلسلہ چلا ان کے خلیفہ ہوئے حضرت خواجہ علاؤالحق بنوی رحمۃ اللہ علیہ. ان کے خلیفہ ہوئے حضرت مخدوم جہانگیر اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ گوجا شریف میں آرام فرما ہے. پھر ان کا سلسلہ آپ آج دیکھیے پوری دنیا میں کتنا سلسلہ اثر کیا ہے. اس سراج الدین چشتی کا فیضان ہے جس کے پاس علم کا نہیں تھا لیکن انا سے نہیں وہ بات کر دیے گئے. تو جن بندوں میں انا ختم ہوتی ان کے سلسلے چلتے. میرے پاس سوانا کو تو کچھ بھی نہیں چلتا انہیں بندہ بہت ہو گیا اب تم ادھر میرے پاس آ جاؤ کوئی بھی نہیں تمہارے پاس اب تم میرے پاس آ جاؤ. یہ حال ہوتا انا کو فدا کرنا ضروری ہے. خانقاہوں کی تعلیم ہی یہ ہے کہ اپنی انا کو سوا کر دیا جائے اپنے آپ کو اپنے پیروں کی چوکھٹ میں قربان کر دیا جائے. پائے یار پہ سجدے ہونا یہ مریدین صادقین کا کام ہے. حضرات آپ غور کیجیے حضرت امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ بادشاہوں کے قصیدے پڑھتے تھے. قصیدے پڑھتے تو بادشاہ پیسے دیتے تھے. ایک وقت آیا کہ آپ کو فارغ ہو گیا بادشاہ دیے سو پیسے بول کروا کے. ایک دن گزرا 2 دن گزرے سال 2 سال کب تک رہتا پیسہ بیٹھ کے کھائے تو خانوں کا خزانہ بھی ختم ہو جاتا. 10 سال ہو گئے. 10 سال کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کیونکہ آدمی سے کام نکل گیا تو اپن پلٹ کے نہیں دیتے. انسانیت کا یہ بھی ایک مزاج ہے یہ بھی ایک مزاج ہے جس سے کام نکل گیا. ایک آدمی سے روڈ پہ رستہ پوچھے بھائی یہ رستہ کہاں جا رہا مجھے کہتے ہیں یہی رستہ جا رہا جی اور یہ جا رہا. اس کے بعد اس کو شکریہ پڑھنے کی بھی فرصت نہیں ہے اپنے کو پلٹے سیدھا انہیں جا کے نکل گئے. جس سے غرض نکل گئی اس کو نہیں پہچان. تو بادشاہوں کا بھی یہی عمل ہوتا تھا. تو بادشاہ کہتے ہیں سب چھوڑ دیے. حضرت امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ بہت ایمان اور واقعہ. امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں 10 سال بستر پہ پڑے گزارا گھر میں چارپائی پہ تنہا پڑا ہوا کوئی نہیں ہے. دل میں خیال آیا کہ بوصیری بڑے بڑے اماموں کے قصیدے لکھ کے تو دیکھ لیا آج سلطان مدینہ کا قصیدہ لکھوں.
اس کے بعد میں فرماتے ہیں میں نے قلم اٹھایا، لکھنا شروع کیا، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ امام بوصیری لکھتے رہے ثم رضوان ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرام هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال المفتهم۔ یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الکرم۔ حضرت امام بوصیری فرماتے ہیں ایک رات میں 23 بار کا قصیدہ میں نے لکھ دیا سرکار کی شان میں، اس کے اندر اپنی بیماری کا ذکر کیا، سرکار کو تڑپ تڑپ کے پکارے، اپنی بیماری کے بارے میں بتایا، سب جو کرنا تھا تڑپ تڑپ کے عاشق نے قصیدہ لکھا۔ عاشق چاہے کہیں رہ کے تڑپتا ہو، مصطفیٰ کو مدینے میں خبر ہو جایا کرتی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عاشق نے قصیدہ مکمل کیا، ارشاد فرماتے ہیں رات ہوئی میں سو گیا، جب میں نیند میں تھا میں سویا اور میرا مقدر جان تھا، آمنہ کے لال تشریف لے آئے، میں نے قصیدہ لکھا، سرکار تشریف لے آئے اور میں نے عرض کیا مجھ غلام کی جھوپڑی میں آپ تشریف لائے ہیں، دو جہاں کے سرکار آپ غلام کی جھوپڑی میں تشریف لائے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا بوصیری تو نے رات میں بیٹھ کے کیا لکھا ہے؟ آپ غور کیجئے، سرکار پوچھ رہے بوصیری تو نے رات میں بیٹھ کے کیا لکھا؟ خواب میں ساری گفتگو ہو رہی ہے۔ امام شرف الدین بوصیری نے عرض کیا حضور آپ کی شان میں کچھ قصیدہ لکھا ہے۔ سرکار نے فرمایا تو سنا، میں خود بیٹھ کے سنتا ہوں۔ محبت ہو اگر اچھی تو ایسے دن بھی آتے ہیں، وہ اپنے ناز برداروں کے خود ہی ناز اٹھاتے ہیں۔ شراب ابدیت ہر پینے والے کو نہیں بچتی، یہ وہ میں ہے جسے ظرف والے ہی بتاتے ہیں۔ آپ غور کیجئے، امام شرف الدین بوصیری فرماتے ہیں میں پورا قصیدہ سرکار کو سنایا، میرے سرکار میرا قصیدہ سنے، اور جہاں بیماری کا اور شفا کا ذکر تھا سرکار نے اپنا دست مبارک میرے جسم پہ پھیرا۔ فرماتے ہیں اس کے بعد سرکار میرے قصیدے سے اتنا راضی ہوئے کہ سرکار نے اپنی چادر مبارک مجھے عطا فرما دی۔ اس قصیدے کو قصیدہ بردہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ عربی میں بردہ چادر کو کہا جاتا ہے۔ سرکار نے اپنی چادر مبارک مجھے عطا فرمائی، میں سویا ہوا تھا، جب میں نیند سے جاگا تو میں نے دیکھا کہ میری بیماری ختم ہو گئی ہے اور سرکار کی چادر میرے سرانے رکھی ہوئی ہے۔ اب آپ ایک اور بات کو غور کیجیے، ارشاد فرماتے ہیں سرکار نے مجھے عطا فرمایا، چادر بھی عطا فرمائی، بیماری سے شفا بھی عطا فرمائی۔ اختیار رسول، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے سرکار کے لیے۔ سرکار کی 12 نسلوں کے بعد پیدا ہونے والا شہزادہ کا ٹھوکر مار کے مردے زندہ کر سکتا ہے، تو پھر سرکار کے لیے کیا بڑی بات ہے کہ ایک بیماری ختم ہو جائے۔ آپ غور کیجئے، سرکار کائنات کے غلام نے امام شرف الدین بوصیری نے یہ فرماتے ہیں میں نے خیال کیا اتنا زمانہ گزر گیا مسجد کو نہ جا سکا، اب تہجد بھی پڑھوں گا تو مسجد کو جا کے پڑھوں گا۔ فرماتے ہیں میں مسجد جانے کے لیے گھر سے نکلا، مسجد کے دروازے پر ایک فقیر نظر آیا، اس فقیر نے کہا بوصیری کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا کہ وہ نماز کے لیے دارو زمانے سے بیمار تھا، تو اس فقیر نے کہا بوصیری ذرا وہ قصیدہ تو پڑھ کے سناؤ۔ فقیر نے کہا بوصیری ذرا وہ قصیدہ تو پڑھ کے سناؤ۔ حضرت امام بوصیری فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا، پھر بھی تداول عارفانہ کے طور پہ سمجھتے ہوئے بھی نہ جاننے کے انداز میں نے پوچھا کون سے قصیدے کی بات کر رہے ہو؟ اس فقیر نے کہا بوصیری مجھ سے پوچھ لو کون سا قصیدہ، کیا میں جانتا نہیں سرکار کی چادر کہاں سے آئی ہے؟ کیا میں جانتا نہیں یہ چادر کہاں سے آئی ہے؟ جب تم خواب میں سرکار کو سنا رہے تھے، سرکار وہاں بیٹھ کے سن رہے تھے، میں بھی وہی رہا ہوں کہ سبحان حضرات آپ غور کیجئے، سرکار کے غلاموں کا غلام لوگوں کے خواب میں کیا ہو رہا ہے جانتا ہے، اور آج بدعقیدہ پوچھتا ہے حضور غیب کی جانتے کہ نہیں جانتے ہیں؟ سرکار کے غلاموں کا غلام جانتا ہے۔ اور یہ بات سمجھنے کی یہ بھی ہے کہ راستے میں کبھی فقیر نظر آئے تو ہر فقیر کو نظر انداز مت کرنا، کچھ فقیر لینے والے ہوتے ہیں، کچھ فقیر دینے والے ہوتے ہیں۔ وہ جو فقیر کھڑا رہا لباس میں کچھ نہیں رکھا ہے، جو جبے شاہ میں ہے انہیں دے سکتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یار جس کے سینے میں سما گیا وہ جس کو جو چاہے عطا کرے۔ اس راستے میں سہاگن وہی جو پیا من آئے، یہاں پہ رنگ و لباس نہیں دیکھا جاتا، یہاں سینے دیکھے جاتے
ان بزرگوں کا سایہ اب بھی تو موجود ہے ہمارے سروں پہ سلامت رکھے. انہی کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے. یہ فقراء سرکار کی امت کے سرکار کے غلام ان کی یہ شان ہے کہ جو بڑی بڑی کرسیوں پہ بیٹھ کے فیصلے نہیں کر سکتے یہ گولیوں پہ بیٹھ کے کر دیا. آقا کے غلاموں کی شان کا کیا عالم ہے تو سرکار کی شان کا عالم کیا ہوگا. رات میں ایسا رہا تھا کہ غلام جب کبھی درد مصطفیٰ کی محبت میں سرکار سنتے ہیں مدد بھی فرمایا کرتے ہیں بشرطے کہ ہمارے سینے کے اندر طرف پیدا ہو, بشرطے کہ ہمارے سینے کے اندر محبت پیدا ہو. ارے وہ غلام یمن میں طرف رہا ہے, مصطفیٰ کو مدینے میں خبر ہو رہی ہے اور سرکار سے کیا فرما رہے ہیں, اے عمر اے علی یہاں آؤ, میرا یہ غلام یمن میں طرف رہا ہے, اس کا نام تو ایسے غریب ہے, ایک زمانے میں آئے گا, میرا جو کام اس کے حوالے کر دینا, اس سے کہنا میری امت کی بخشش کی دعا کرے. حضرات آپ اور کیجئے, میرے سرکار اپنے غلاموں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتے. یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا, بگڑے بھی بنا دیتا ہے سب نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار کے نام پاک کی شان کے ہے. بنی اسرائیل کے زمانے میں 200 سال کا گناہ کا ایک بھی نہیں کرا. 200 سال انتقال ہو گیا تو لوگ اس کو دفنانے کے واسطے بھی تیار نہیں تھے, پھر یہ کرا تھا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا موسیٰ جاؤ, فلاں بندہ ہے اس کی نماز جنازہ پڑھو, اس کی تدفین کرو. موسیٰ علیہ السلام پہنچے, لوگوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام آپ جانتے ہیں پیغمبر خدا یہ 200 سال سے نافرمانی کر رہا تھا, یہ تو فرمانبردار ہے ہی نہیں, آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا رہے. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو رب کریم نے ارشاد فرمایا موسیٰ یقیناً یہ بندہ بہت زیادہ گناہگار تھا, 200 سال میں کوئی اور کام نیکی کا نہیں کیا, لیکن ایک کام ضرور کرتا تھا کہ جب توریت کھول کے پڑھتا تھا اور توریت میں جب میرے محبوب محمد رسول اللہ کا نام دیکھتا تھا تو میرے محبوب کے نام کو آنکھوں سے لگاتا تھا اور چھوٹتا تھا. جو میرے محبوب کے نام کا ادب کرے, میں نے صرف محبوب کے نام کے ادب کی وجہ سے سیما پر کا اعلان کر دیا. محبوب کے نام کی یہ شان ہے, محبوب کے نام کے ادب کی یہ شان ہے. آج دنیا سرکار کے ادب کی بات کر رہی ہے, سرکار کائنات سے جڑی ہوئی ایک ایک شے کا ادب لازم ہے. صحابہ کرام کیسا ادب کرتے تھے, اللہ اکبر. ان کے پاس ایک صحابی فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ جب میں گیا مکے والوں کی طرف سے, ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, فرماتے ہیں میں مکے والوں کی طرف سے مدینہ گیا اور جا کے ان کے نبی کا دربار دیکھا, مسجد نبوی دیکھا, واپس آیا, آ کے مکے والوں سے میں نے کہا مکے والوں مکہ تمہارے ہاتھ سے جانے والا, مکہ تمہارے ہاتھ سے جانے والا ہے. لوگوں نے کہا کیا پوچھ کے کیا دیکھنے گئے تھے, کیا دیکھ کے آ گئے؟ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے نجاشی کا دربار دیکھا, بادشاہ روم کا دربار دیکھا, بادشاہ فارس کا دربار دیکھا, بادشاہ ایران کا دربار دیکھا, میں نے قیصر و کسریٰ کے دربار دیکھے ہیں, لیکن مصطفیٰ کے دربار کے جیسا کسی کا دربار نہیں دیکھا. میں نے دیکھا کہ جب وہ تھوک دیتے ہیں ان کا لعاب دہن بھی زمین پہ نہیں گرتا, ان کے صحابہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں, کوئی جسم پہ بنتا ہوا نظر آتا ہے, کوئی چہرے پہ بنتا ہوا نظر آتا ہے. صحابہ کے پاس ایک ادب تھا حضور کے ساتھ. آج اپنے جیسا کہنے والے خود لیٹ پیدا ہوا, سرکار کو اپنے جیسا بننے والا 1300 سال کے بعد پیدا ہوا, پہلے نہیں تھے یہ لوگ. آپ غور کیجئے, ایک پانی ہے جس کو وضو کے لیے استعمال کر لیا گیا, یعنی ایک برتن ہے, بکیٹ ہے نیچے, اوپر وضو کیا گیا, تو وضو سے جو پانی جا رہا ہے وہ سارا کا سارا پانی بکیٹ میں جمع ہو گیا. فقہ کا مسئلہ کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی اب اس پانی سے دوبارہ وضو کرنا چاہے تو وضو نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ کہ ایک مرتبہ جو پانی وضو کے کام میں آ جائے وہ ناپاک ہو جاتا ہے, اب وہ دوبارہ کسی کو پاک کرنے کے قابل نہیں رہتا. آپ غور کیجئے, یہ مسئلہ ہمارے لیے ہے, سرکار کی شان کیا ہے. حضرت علماء فرماتے ہیں کہ ان کے نبی وضو کر رہے تھے, میں نے دیکھا ایک قطرہ بھی زمین پہ نہیں گر رہا تھا, کیوں کہ صحابہ نیچے اپنے ہاتھوں پر جما کے کھڑے تھے, جس کو تھوڑا سا بھی جاتا تھا وہ اپنے چہرے اپنے جسم پہ بنتا ہوا نظر آتا تھا, اور دنیا کو بتاتا تھا کہ ارے اگر میرے وضو سے پانی بچ جائے ناپاک ہو جاتا ہے, مصطفیٰ کے وضو کا پانی اگر بچ جاتا ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا.
کوئی کس کے جسم میں لگ رہا ہے اس کا جسم پاک رسول ہے، جس کو پلا دیا جائے اس کا وجود پاک ہوتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ساری کرم فرمائیاں ہے، حضور ہی کی ذات میں سب کچھ ہے۔ آپ غور کیجئے، جن بیوی بچوں کی محبت میں، جن خاندان والوں کی محبت میں تڑپا، کون آیا خبر؟ حضور رحمت للعالمین ہے، خبر میں بھی رحمت بن کے تشریف لائے گئے۔ بیوی بچے سب کے واسطے زندگی قربان کر دیا، اٹھتے بیٹھتے بیوی بچے کیسا کمائیں گے، کیسا کھائیں گے، یہی فکر انتخاب ہو گیا۔ اس کا بیوی بچوں کا نہیں، فکر کرنے والے صاحب کا انتخاب ہو گیا۔ جنازہ لے کے نکل رہے ہیں، وہ عام طور پہ عورتوں کی آوازیں آپ نے سنی ہوگی، وہ روتے ہوئے کہتی ہے مت لے جاؤ، کالے کے جانے مت لے جاؤ، تھوڑی دیر روتے ہوئے۔ تو ان لوگوں کو بھی معلوم ہے لے کے جانا ضروری ہے، قبرستان کو لے کے جانا، پھر بھی وہاں کہا مت لے جاؤ، کہاں لے کے جانے؟ ٹھیک ہے بول کیا ہوا تو رکھ لیتے ہو، وہی نکو لے جاؤ بول رہے تھے سو والے، 10 منٹ کے بعد بولتے ہیں میت کو تکلیف نہیں دینا، زیادہ دیر رکھے دیکھنے کے دم۔ یہ ہے بیوی بچوں کی محبت کا صلہ ہے۔ بیوی بیگم وہاں تک روئے، بیٹیاں وہاں تک روئے، دروازے سے چھوڑ دیے، بیٹے آئے آ کے قبرستان میں دفنائے، وہاں پہ چھوڑ دیے، رشتہ دار آئے بوقت دفن ہاتھوں میں مٹی لے کر، رشتہ دار آئے بوقت دفن ہاتھوں میں مٹی لے کر، اور زندگی بھر کی محبت کا صلہ دینے لگے۔ زندگی بھر کی محبت کا صلہ کیا ہے؟ رشتہ دار آ کے مٹی ڈال کے چلے گئے۔ حضرات یہ ساری دنیا اپنا رشتہ توڑ بیٹھی تھی، اس وقت بھی میرے سرکار اپنا رشتہ نبھائیں گے، قبر میں تشریف لائیں گے، اور غلام کہے گا سنا ہے آپ عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چلا یا رسول اللہ۔ حضرات آپ غور تو کیجئے، میرے سرکار محبت کا صلہ دنیا میں بھی دیتے ہیں، قبر میں بھی دیتے ہیں، اور محشر کا عالم کیا ہے؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں حامل لواء الحمد یوم القیامت ولا فخر، کہ قیامت کے دن اللہ کے حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں، 10,000 برس تک کوئی تیز رفتار گھوڑا اگر دوڑایا جائے بغیر رکے کے تو وہ جھنڈے کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں پہنچے گا۔ سرکار فرماتے ہیں وہ نور کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، اس پہ اللہ کا نام لکھا ہوگا اور میرا نام لکھا ہوا ہوگا۔ اس کے بعد سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ آدم و من سواہ تحت لواء ولا فخر، کہ قیامت کے دن آدم سے لے کے قیامت تک کی پوری انسانیت میرے جھنڈے کے نیچے دبا کی جائے گی۔ میدان محشر میں بھی جو نبی اپنا رشتہ نبھائیں گے وہ میرے سرکار ہے۔ ارے انبیاء جس دن حیران و پریشان ہوں گے، اس دن سب کا، ساری دنیا کا ایک ہی سہارا ہوگا، وہ فقط آمنہ کے لال کا دامن ہے۔ ارے میں ایسے نبی کی آمد میں خوشی نہ مناؤں تو میں کیا کروں؟ میں ایسے نبی کی آمد میں پیسہ نہ لٹاؤں تو کیا کروں؟ ارے تم جتنے میں بگا کرتے ہو، ہم مصطفیٰ کے غلام اپنا پیسہ مصطفیٰ کی میراث کے کنڈوں میں لگا دیا کرتے ہیں۔ میں اس نبی کے نام پہ قربان نہ ہو جاؤں تو کیا کروں؟ جو روزے محشر ان صراط میں میرا کرم پر کرم کرنے والا میرا نبی ہوگا، جنت میں مجھے اپنے ساتھ لے جانے والا میرا نبی ہوگا، میرا نام ہے امان کے تلنے کا آگے کھڑا رہنے والا، مجھے بچانے والا میرا نبی ہوگا۔ میں اس نبی کے اوپر قربان نہ ہو جاؤں تو کیا کروں؟ میں اس نبی کے نام کے صدقے نہ جاؤں تو پھر کیا کروں؟ میں اس نبی میں اپنا تن من نہ ماروں تو کیا کروں؟ میں اس نبی میں اپنی آل اولاد کو قربان نہ کروں تو کیا کروں؟ میرا جو کچھ ہے وہاں آمنہ کا لال ہے۔ تمہارا کوئی کچھ ہوگا، کسی کا کوئی سہارا ہوگا، لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے؟ نہ توبہ پر، نہ تقوی پر، نہ زہد و ارتقاء پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر۔ اور میرے نبی نے جو تعلیمات اس امت کو دیے ہیں، مختار پاشا 5-10 منٹ اور اجازت ہے، بولنے ہونا کوئی بھی تازہ ہے ماشاءاللہ۔ اللہ سرکار کی محبت میں کبھی بھی باسی نہ ہونے دے، ہمیشہ تازہ رکھے اپنے کام۔ اب آپ غور فرمائیں کہ تاجدار کائنات رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو بہت بڑی بڑی دولتوں سے سرفراز فرمایا۔
اور ایک بڑی دولت یہ ہے کہ سرکار نے اپنی امت کو اپنے اخلاق کی مثال ظاہر فرمائی. میرے سرکار کے اخلاق اس قدر بے مثال ہے کہ کہیں بھی آپ کو مثال نہیں ملتی. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا ہے اللہ برباد کر دے لا تجعل علی الارض من الکافرین دیارا، میری زبان میں سب کو برباد کر. موسیٰ علیہ السلام کا اعلان کرا کہ بولے اللہ فرعون پریشان کر رہا. بڑے بڑے پیغمبر اپنی قوموں کے ستائنے پر اللہ کے سامنے ان کے خلاف بات کرنے لگے، دعا کرنے لگے، لیکن جب بہت کے میدان میں خون کی ٹوکریاں میرے سرکار کے پیشانی اقدس میں دھسی ہوئی ہے، پتھر سے میرے سرکار کے 2 دندان مبارک کے ٹکڑے شہید ہو گئے، حضور کے جسم مبارک سے آپ کے دہنے مبارک سے خون بہ رہا ہے، اور صحابہ اپنے ہاتھوں میں لے رہے، حضور اگر آپ کا خون زمین پہ گر جائے اللہ زمین کو لپیٹ کے برباد کر دے گا. آپ غور کیجئے ایسے حالت میں میرے سرکار میں خشی کی کیفیت تاری ہے، اور صحابہ کرام نے جیسے یہ کام کیا، حضور اب دعا کر دیجئے بچے والوں کے لیے، اب کہہ دیجئے اللہ ان کو برباد کر دے. میرے سرکار نے ہاتھ اٹھائے تو مکے کو صحابہ سمجھے اب تو مکے والے گئے برباد ہو جائیں گے، مل جائیں گے، حضور پر دعا دے رہے ہیں. سرکار نے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کیا اللہم اغفر لی قومی فإنہم لا یعلمون، میرے مالک میری قوم کو معاف کر دے، انہوں نے تیرے حبیب کو ابھی پہچانا نہیں. ایسے وقت میں میرے سرکار نے معافی مانگی. کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے پتھر برسائے تھے، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دندان مبارک شہید کیے ہیں، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تکلیفوں میں تکلیفیں کی ہیں، ساتھیوں کو قتل کیا، ان لوگوں کے بارے میں حضور کہہ رہے ہیں اللہ معاف کر دے. اگر پہچان لیتے تو تیرے محبوب کے ساتھ ایسا نہ کرتے. ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی گھور کے دیکھا تو آؤٹ ہو جاتے، کوئی سامنے سے کٹ مار کے نکل گیا تو ختم، جو منہ کو ہے گلی. اور اپنے اخلاق کا حالت یہ ہے، ہمارے نوجوانوں کے پاس اتنا اسٹاک ہے گالیوں کا، 10 منٹ ایک ساتھ گالی دیا تو پلٹا کے 100 گالی دے دیتا ہوں میں 10 منٹ میں. اتنے گالیاں ہیں ہمارے پاس. میرے سرکار اپنے دشمنوں کو معاف کرنا جانتے ہیں، معاف کرنا سکھا رہے ہیں. اور یاد رکھیے یہ جو پڑوسیوں کو ستانے والے، پڑوسیوں کے بارے میں سرکار نے اتنا بیان فرمایا، اتنے حقوق بیان فرمائے. صحابہ فرماتے ہیں ہم یہ سمجھنے لگے کہ شاید ہماری وراثت بھی پڑوسی کا حصہ ہوگا. اتنے حقوق بیان فرمائے. ہم کیا کرتے ہیں؟ پڑوسی کا بچہ گھر کے سامنے گاڑی لگا دیا تو اپنے آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں، اپنی حیثیت سے باہر نکل جاتے، فریم سے باہر ہو جاتے. کیوں؟ پڑوسی کا بچہ گھر کے سامنے بار بار بولے تو بھی لگا دے رہا گاڑی، بار بار بولے ہوئے آپ پھر بھی نماز نہیں پڑھ رہا، آپ نے ایسی پکڑ کر دیا. فجر نہیں پڑھتے ہاتھ بنا کے گئے، ظہر نہیں پڑھتے ہارٹ اٹیک ہو گیا تو آدھے دن میں پورے ختم ہو جاتے ہیں. صحیح ہے نہیں ہے؟ معاف کرنا چاہیے اس طرح جس طرح ہم اپنے پروردگار کو معاف کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں. پروردگار کتنی غلطیاں معاف کر رہا، ہم تو نہیں کر سکتے، ہم تو بندے ہیں، ہماری حیثیت نہیں ہے ویسا معاف کرنے کی، لیکن سرکار نے معاف کرنے کی تعلیم دی. اور ہماری حسن اخلاق کے سب سے پہلے کوئی حقدار ہے تو ہمارے ماں باپ ہیں، سب سے پہلے کوئی حقدار ہے. سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک یہودی کا جنازہ آیا تو سرکار اٹھ کے کھڑے ہو. ایک غیر مسلم کا جنازہ آیا، سرکار اٹھ کے کھڑے ہو گئے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ مسلمان نہیں تھا؟ سرکار نے فرمایا انسان نہیں تھا، انسان نہیں تھا، میں اس کی انسانیت کا ادب کر رہا ہوں. یہ میرے نبی کی تعلیم. میرے نبی نے نہیں سکھایا جس میں کہ یہ مذہب اور غیر مذہب کی بات میرے نبی نے نہیں سکھائی. میرے نبی نے اپنا مذہب پیش کیا لیکن اخلاق سب کے ساتھ پیش کیے. اخلاق میں کسی کو کم یا زیادہ نہیں کیا، انسانیت کے اخلاق کا درس دیا. میرے سرکار نے پوری انسانیت پہ رحمت فرمائی کیونکہ وہ رحمت للمسلمین نہیں ہے، صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں، رحمت للعالمین ہے، سارے عالموں کے لیے رحمت ہے. آپ غور کیجیے جب سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح فرمائے تو تشریف لائے، اعلان فرمایا اے اللہ تو گواہ ہو جا، جتنے لوگوں نے مجھے ستایا میں نے سب کو معاف کر دیا. اب تو مکے والے ہاتھ میں آئے تو حضور نے فرمایا معاف کیا. تو صحابہ کرام کیا کریں؟ نہیں حضور فلاں آدمی میرا گھر چھین لیا تھا، فلاں آدمی میرے بھائی کو مار دیا تھا، فلاں آدمی یہ کرا تھا وہ کرا تھا. نہیں، جب سرکار نے فرمایا اللہ میں نے سب کو معاف کر دیا، صحابہ نے عرض کیا حضور آپ نے معاف کر دیا تو ہم سب نے بھی معاف کر دیا، کوئی پکڑ نہیں ہے. اب جب سرکار ہجرت فرما رہے تھے
تو سرکار نے حضرت عثمان بن ابو طلحہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں صحابی مسلمان ہوئے، ان کے پاس کعبے کی چابیاں ہوتی تھی۔ سرکار نے ان سے فرمایا ہجرت کے وقت کہ عثمان کچھ دیر کے لیے چابیاں مجھے دے دو، میں کعبے کے اندر جا کے کچھ دیر عبادت کرنا چاہتا ہوں، میں ہجرت کا ارادہ کر رہا ہوں، یعنی تو تم کچھ دیر کے لیے کعبہ کھول دو، میں جا کے عبادت کر لوں۔ عثمان بن ابو طلحہ نے کہا کوئی یاد نہیں ہے؟ ہم ہی ہیں جنہوں نے اونٹ کی اوجری لا کے آپ کے جسم پہ رکھی تھی، ہم ہی ہیں جنہوں نے آپ کی گردن میں پھندا ڈال کے گھسیٹا تھا، آپ کیسے سمجھ گئے کہ ہم کعبے کی چابی آپ کے حوالے کریں گے؟ کچھ دیر کے لیے بھی نہیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا عثمان پھر اس دن کیا ہوگا جس دن میں تیری جگہ کھڑا رہوں گا تو میری جگہ کھڑا رہے گا۔ عثمان بن ابو طلحہ نے کہا یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ تو کبھی ہونے والی ہے ہی نہیں۔ آپ سوچ رہے مکے پہ پلٹ کے آ کے آپ فتح حاصل کریں گے، یہ ہونے والا نہیں۔ سرکار واپس مایوسی کے حضور واپس ہو گئے۔ جب مکہ فتح فرمایا کعبے کے دروازے کے پاس آ کے کھڑے ہو کے سرکار نے فرمایا بلاؤ عثمان بن ابو طلحہ کا۔ اب عثمان بن ابو طلحہ کا عالم یہ ہے وہ اس خیال کے ساتھ پورے جسم میں لرزہ ڈالی ہے اور آ رہے یہ سوچ کر کہ اب میری پگڑی میری گردن کاٹ کے اٹھائی جائے، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں گے۔ میں نے بڑی تکلیف دی تھی، کعبے کے اندر جانے نہیں دیا تھا، آج وہ کعبے کے مالک بنے ہیں، آج وہ مجھ سے بدلہ لیں گے، یہ سوچتے ہوئے عثمان بن ابو طلحہ حاضر ہوئے۔ سرکار نے فرمایا عثمان یاد ہے میں نے کہا تھا ایک دن آئے گا تو میری جگہ ہوگا میں تیری جگہ ہوگا۔ عثمان نے کہا حضور یاد ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا اب تم ہی بتاؤ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے، تم ہی بتاؤ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے۔ تو عثمان بن ابو طلحہ نے ایک جملے میں ساری باتیں، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سمندر کو پیالے میں سمیٹ دیا۔ جیسے حضور نے فرمایا تم بتاؤ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے، انہوں نے عرض کیا آپ کریم ہیں اور کریم سے کرم کے سوا کیا امید رکھی جا سکتی ہے؟ آپ کریم ہیں اور کریم سے کرم کے سوا کیا امید رکھی جا سکتی ہے؟ سرکار نے فرمایا عثمان اپنا ہاتھ بڑھاؤ، کعبے کی چابیاں دوبارہ تمہارے حوالے، اور پھر تمہیں نہیں دے رہا ہوں بلکہ قیامت کی صبح تک یہ چابیاں تمہاری نسل کے ہاتھوں میں رہیں۔ صرف چابیاں نہیں دیے سرکار، کیا کرے قیامت تک ان کی نسل کو بھی زندہ کر دیا، کیونکہ نسل ہوگی تبھی تو چابیاں ان کے ہاتھوں میں جائیں گی۔ آج بھی ان کے خاندان کے ہاتھوں میں ہے، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری بنا، تم کہو دامن میں آپ تم پہ کروڑوں درود۔ یہ تو میرے سرکار کی شان ہے، اخلاق میرے سرکار کے نام غور فرمائیے کیسے ہیں اور ہمارے اخلاق کیا ہے۔ کس کریم کا نام لے کے ہم لٹیروں کی زندگیاں گزار رہے ہیں، دوسروں کو اپنے سے کمتر اور حقیر سمجھ رہے ہیں۔ سرکار بندرباز دراز شہباز بلند پرواز قدس اللہ سے روح العزیز ارشاد فرماتے ہیں جس دن بندہ اپنے آپ کو کسی دوسرے سے بہتر سمجھے وہ اس کی بربادی کا دن۔ اس اعتبار سے دیکھیں تو اپنا کو ہر دن بربادی کا دن ہو گیا۔ ہم ہر دن کسی نہ کسی کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں۔ خدا کے لیے اپنے اخلاق کو سنوارئے، اخلاق کو سدھاریے۔ ایک واقعہ ضرور سناؤں گا، اس کے بعد بات ختم کروں گا انشاءاللہ۔ حضرات تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخلاق کا ہمیں حکم دیا اس میں ہمارے اخلاق کے زمین پر سب سے پہلے کوئی حقدار ہے تو ہمارے ماں باپ ہیں۔ کون ہے؟ ذرا بولیے سورے کے ساتھ۔ ماں باپ ہے، اور ماں باپ کے سوا ان سے بڑھ کے کوئی بھی نہیں ہے پورے زمین پر، وہ سب سے پہلے حقدار ہے ہمارے اچھے اخلاق کے۔ اور کئی نوجوانوں کو دیکھا آتے بولتے حضرت میرے ماں باپ سے بڑھ کے میرے لیے کوئی نہیں، میرے ماں باپ ہی سب کچھ ہے۔ شادی ہو گئی 6 مہینے میں بیوی کو کیا ہو گیا؟ یہاں تو بولے تھے نا ماں باپ سے بڑھ کے کوئی بھی نہیں ہوتا، جب بیگم نہیں تھے نا اب آ گئے ہوں۔ میں کہا جب نہیں تھے وہ سچی بات ہے، اب الگ ہو گیا، اب وہ ساتھ نہیں رہتے بول رہے کیا کرنا ہوگا۔ تو یہ ہمارے پاس کے حالات ہیں، پہلے کے جذبات الگ ہیں، نکاح کے بعد کے جذبات الگ ہیں، جبکہ نکاح کے بعد ماں باپ کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے حضور سے فرمایا عرض کیا یا رسول اللہ مرد پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ سرکار نے فرمایا مرد پہ سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا، اور پھر اس کے بعد سرکار نے ارشاد فرمایا عورت پہ سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا۔ آپ غور کیجئے ماں کے حق کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ مسجد نبوی ہے، عمر شریف 55 سال سے زیادہ ہو چکی ہے،
اور میرے سرکار مسجد نبوی کے ایک کونے میں بیٹھ کے رو رہے ہیں. صحابہ آئے, سارے صحابہ رونے لگے. سرکار نے پلٹ کے فرمایا کیوں رو رہے؟ عرض کیا حضور آپ رو رہے ہیں, اس سے بڑی بھی کوئی وجہ چاہیے رونے کے لیے؟ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں, ہم کیسے اپنے آنسوؤں کو روکیں گے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آج مجھے میری والدہ بی بی آمنہ کی یاد آ رہی ہے. عمر شریف 55 سال سے زیادہ ہو گئی, مجھے میری ماں کی یاد آ رہی ہے. اس کے بعد صحابہ بھی روئے, سرکار بھی روئے. سرکار نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ تم جانتے ہو اگر آج میری ماں حیات ہوتی, اور یہ عشاء کی نماز کا وقت ہے, اور اگر آج میری ماں حیات ہوتی میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا, تم میرے پیچھے سفید باندھ کے نماز میں کھڑے ہوتے اور پردے کے پیچھے سے میری ماں آواز دے کے مجھے بلاتی, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, میں نماز اور اپنی امت کی امامت کو چھوڑ کے اپنی ماں کی آواز کی طرف چلا جاتا. یہ سرکار کے اخلاق ہے, یہ اس امت کے لیے ہے. بیوی کی آواز میں نکلا چلے گا اچھا, اور ایک عجیب بات سمجھ میں نہیں آتی, شادی کے بعد جتنے لوگ الگ ہوتے نہیں, تقریباً ان لوگوں کو جو گھر ملتا الگ ہوتا تو سسرال کے محل میں سنتا. صحیح ہے غلط ہے؟ صحیح ہے غلط ہے؟ وہ سسرال کے محلے میں پورے شہر میں خالی وہ محلے میں کہیں ملتا سمجھ نہیں, جس کو دیکھو سسرال کے محلے میں ملتا ہو گیا. اللہ حفاظت فرمائے. ایسا لکھتا اپنے محلے میں گھر خالی نہیں ہے, الگ ہونا ہے تو اپنا محلہ بمبئی ہو جاتا, کچھ بھی خالی نہیں ہے. اور سسرال کا محلہ ویران ہے, پورا خالی ہے, قبرستان ہے, جہاں چاہو اپنا گھر بنا لو بیٹھا ہو. یہ کیوں ہوتا سمجھ میں نہیں آیا. اللہ کرے کہ ہمارے نوجوانوں کو اس بات کا فہم و ادراک بنائے کہ ہم ماں باپ کو چھوڑ کے نہیں نکل رہے, اپنی دونوں عالم کی عزت کو ٹھکرا کے نکل رہے, ہم اپنی دونوں عالم کی کامیابی کو ٹھکرا کے نکل رہے. آپ غور کیجئے میرے آقا نے کیا فرمایا, اور جو لوگ اس نقشے قلم پہ چلے ان کو اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا. جو واقعہ آخری بولا وہ ابا, آپ لوگ بولیں کہ آخری بول کے کھینچتے چلے جا رہا ہے, آخری واقعہ جو بولا وہ اب آ رہا ہے. ایک بزرگ ہے, بہت بڑے بزرگ ہے ہندوستان کے بر صغیر کے, آپ سب نے بھی نام سنا ہوگا, حضرت سید علی فقیہ مخدوم ماہیمی رحمۃ اللہ, جن کی درگاہ بمبئی میں ماہی کی درگاہ کے نام سے مشہور ہے. آپ سب نے نام سنا ہوگا, ماہی کی درگاہ کے نام سے حضرت کی بارگاہ مشہور ہے. ان کا اصلی نام کیا ہے؟ سید علی فقیہ مخدوم ماہیمی. مخدوم ماہیمی رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں بہت جلدی حفظ قرآن مجید مکمل ہو گیا, تو آپ نے ارادہ فرمایا کہ اب میں آگے کی تعلیم کے لیے بخارا اور سمرقند جاؤں پڑھنے کے لیے. حضرت مخدوم ماہیمی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ سے کہا, لیکن ماں میری بیوہ تھی. میری والدہ نے کہا میں پہلے بیوہ ہوا, باللہ وارث ہونا نہیں چاہتا, تمہیں اپنے سے دور جانے نہیں دوں گی, جو ایک مقدر میں ہوگا جہاں ملے گا, دوسری جگہ نہیں. بہت اصرار کیا, والدہ بھی بڑی متقی پرہیزگار تھی, لیکن وہ جانتی تھی بچہ ہے, دور جائے گا, پتہ نہیں آئے گا کہ نہیں آئے گا. اب کے جیسا موبائل فون کا زمانہ تو تھا نہیں, تو وہ فکر کے ساتھ ان کی والدہ نے ان کو نہیں بھیجا. آپ سے قریب 650 برس پرانی بات سنا, 650-700 برس پرانی, سرکاری مدارس کے زمانے کے بزرگ ہیں مخدوم ماہیمی رحمۃ اللہ. اب آپ غور کیجئے کہ والدہ نے جب اجازت نہیں دی تو مخدوم ماہیمی کے اندر علم کی طلب تھی. سرکار مخدوم ماہیمی کا حال کیا ہوتا تھا, روزانہ سمندر کے کنارے بیٹھتے تھے اور رویا کرتے تھے, بہت زیادہ روتے, اللہ میں علم سے محروم ہو گیا, اللہ میں علم سے محروم ہو گیا. اب یہ فکر ہمیشہ بڑھتی رہی سرکار مخدوم ماہیمی کی. کچھ دن گزرے, اچانک ایک بزرگ پانی کے اوپر سے چلتے ہوئے تشریف لائے. جیسے ہی ان کو دیکھا آگے لے جا کے مصافحہ کرے, بولے آپ کون ہیں؟ تو بولے سید علی میں تجھے پڑھانے کے لیے آیا ہوں, اور تجھے پڑھانے کے لیے مجھے اللہ نے بھیجا. تجھے پڑھانے کے لیے مجھے اللہ نے بھیجا. پوچھا ہے کون؟ فرمایا میں وہی خضر ہوں جس کے ساتھ رہنے کا موسیٰ کو حکم دیا گیا. میں خضر ہوں, اللہ نے مجھے تجھے پڑھانے کے لیے بھیجا, لیکن ایک شرط ہے. سید علی شرط کیا ہے کہ یہ بات میرے تیرے اور اللہ کے درمیان رہے, کسی اور کو ایک دن بھی پتہ چل جائے اس کے دوسرے دن سے میں پڑھانے کے لیے نہیں آؤں گا. سرکار مخدوم ماہیمی نے کیا, ٹھیک ہے. اب روزانہ حضرت خضر آگے پڑھا رہے ہیں. اللہ اکبر. آپ غور کیجئے شان کیا ہے سرکار کے امتیوں کی. شان یہ ہے کہ وہ خضر جن کے ساتھ رہنے کا موسیٰ کو حکم دیا گیا, ان کو حضور کی امت کے اولیاء کو پڑھانے کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے.
حضرت خضر کا کام کیا ہوتا تھا؟ جب سرکار غوث پاک بات شروع فرماتے تھے تو خضر علیہ السلام نکلتے تھے، پوری دنیا کے اولیاء کے پاس رکھ کرتے تھے، فرماتے تھے لوگوں رجوع ہو جاؤ، اے ولیوں رجوع ہو جاؤ۔ عبد القادر نے اپنا آواز شروع کر دیا، اس لیے حضرت خالد بریلوی نے فرمایا تھا شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا سمجھے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ دے گا۔ اب آپ غور کیجئے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کئی دن گزر گئے، والدہ کو فکر ہونے لگی کہ میرا بیٹا اتنے گھنٹے جاتا کہاں، آج تک تو رات میں چبوترے میں بیٹھ کے آیا تو فکر نہیں ہے، فلماں دیکھ کے آ کاکا پارکوں میں گھل گیا، فکر ہی نہیں آئے یہ عمر میں نہیں کرا تو کب کرتا۔ یہ الفاظ باپ کی زبان سے سن رہا ہوں، جوانی ایک ہی بار آتی، جناب موت بھی ایک ہی بار آتی، اس کے بعد پلٹ کے زندگی نہیں آتی۔ یہ جوانی میں جو توبہ کرنے سرکار نے فرمایا انا حبیب اللہ والشاب الدائم حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں، اور وہ نوجوان جو جوانی میں توبہ کرے وہ بھی اللہ کا حبیب۔ آپ غور کیجئے سرکار مخدوم ماہی کی والدہ کو فکر، انہوں نے کہا کہ بیٹے تم جا کہاں رہے ہو، اتنا وقت غائب رہتے ہو، بہت ٹال مٹول کی کوشش کی ہے، لیکن والدہ نے کہا کہ مجھے سچ بتانا نہیں ہوگا ورنہ کہیں جانے نہیں ہوگی۔ اب خیال ہوا کہ اگر سچ بولوں تو کل سے حضرت خضر پڑھانے نہیں آئیں گے کیونکہ شرط کے ساتھ آئے، اور اگر جھوٹ بولوں گا تو ماں کی نافرمانی ہوگی۔ حضرت مخدوم ماہی فرماتے میں نے دل میں سوچا خضر نہ آتے ہو تو نہ آئے، میں ماں کی نافرمانی نہیں کروں گا، اور میں نے اپنی ماں کی فرما برداری کے لیے سارا واقعہ ان کو بتا دیا۔ میں بھی رویا، میری ماں بھی روئی۔ دوسرا دن ہوا میں پڑھنے کے لیے گیا، حضرت خضر نہیں آئے، پھر دوسرا دن گیا نہیں آئے، میں دن بھر جاتا سمندر کے کنارے بیٹھ کے روتا، کئی دن گزر گئے، ایک دن بیٹھ کے رو رہا تھا، پانی پر سے حضرت خضر چلتے ہوئے رہا ہے، میں تیزی سے دوڑا جا کے کہا شکر اللہ کا کہ آپ مجھے پڑھانے کے لیے دوبارہ آ گئے۔ حضرت خضر نے ارشاد فرمایا سید علی میں تجھے پڑھانے کے لیے نہیں آیا، خوشخبری سنانے کے لیے آیا، میں تجھے پڑھانے کے لیے نہیں آیا بلکہ یہ خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ سید علی تیری ماں کی برداری والی عطا ہمیں اتنی پسند آ گئی کہ اب تجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں، ہم نے تیرا سینہ کھول دیا اور سارے علوم کو اس کے اندر داخل کروا دیا۔ آپ غور کیجئے ماں کی خدمت کے کیا صلے ملتے ہیں، اور بندے صغیر میں قرآن پاک کے سب سے پہلے کوئی مفسر ہے وہ سرکار بندہ نواز کے سودراز ہے، اور سرکار بندہ نواز کے بعد دوسرے نمبر پہ اگر کسی نے تفسیر قرآن کا کارنامہ انجام دیا اس مفسر عظیم کا نام سید علی فقی مخدوم ماہی ہے۔ ہمارے بزرگوں کے اتنی فیضان سر ہمارے پاس چھپا دیے گئے تو کرامتیں سناتے ہوئے بات ختم کر دیتے۔ یہ ہمارے بزرگوں کا اتنی فیضان ہے کہ دنیا میں تفسیر کرنا ہمارے بزرگوں سے سیکھا۔ جتنے لوگ ان کے خلاف ہو رہے ہیں یہ بھی تفسیر کرنا سیکھے تو ہمارے بزرگوں کا فیضان، تو یہ بزرگوں کو یہ مقام کیسے ملا؟ سید علی فقی مخدوم ماہی جس کے آستانے پہ آدمی روزانہ ہزاروں لوگ حاضری دیتے ہیں، اس ذات کے بچپن میں فیضان ملنے کا سبب یہ تھا کہ وہ اپنے ماں باپ کے فرما بردار تھے۔ نوجوانوں فرما برداری کرو ماں باپ کی، اپنے اخلاق کو سدھارو، اپنے اخلاق کے سب سے پہلے اگر کوئی حقدار ہے تو اپنے ماں باپ ہیں، اپنے رشتے دار ہیں، اپنے پڑوسی ہیں، دوست احباب ہیں۔ اپنے اخلاق ایسے ہونے چاہیے کہ ہم گزرے تو دنیا دیکھ کے کہیں گے محمد عربی کا غلام معلوم ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما، ہم تمام کی لرزشوں کو معاف فرما، تیرے حبیب کے صدقے تیرے حبیب کی محبت میں جینا مرنا نصیب فرما، تیرے حبیب کے نام پہ قربان ہو جانا نصیب فرما۔ اے اللہ تیرے حبیب کی سنتوں کی پیروی نصیب فرما، ہمارے اخلاق کو سدھار دے، اے اللہ ہمارے اعمال کو سدھار دے، اے اللہ ہمارے اخلاق و اعمال کو تیرے محبوب کے اخلاق و اعمال کا آئینہ بنا دے۔ اے اللہ ہم تمام کی اپنے پیروں سے نسبتوں کو مضبوط فرما، اے اللہ آخری کب تک اپنے پیر کی چوکھٹ کا غلام بن کے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب حق بنی فاطمہ کہ برخول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوت رد کنی ورقبول منو دست و دامان آل رسول، قادریم نعرہ یا غوث اعظم بی زنم، قادریم نعرہ یا غوث اعظم بی زنم، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، اگر راجاویر اگر ہر کے راجاویر باید
جنت الماوا بہشتی برزباں باسط خانہ شجرہ پیران چشتی الہی تابوت خورشید و ماہی چراغ چشتیاں و روشنائی جو نام محمد آوردہ شد بندہ نواز ہر بندہ سلطان دکن شد پائندہ اے جان رسول ابی مدد لی خمسۃ رتبی بہا ارمل وباء العاظمہ المصطفیٰ والمرتبہ وبناہما والفاطمہ وآخر دعوانا